بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے. آئیے ہم وہ سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے. یہ سن کر مالک دکان پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگے. مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا. اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے. یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے. رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی، اور اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ یہ رونے والے بزرگ، یہ تقوی والے بزرگ، یہ نیکی والے بزرگ، یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان، کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ افخم، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے شہر کوفہ میں سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں وفات پائی. اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ائمہ اربع یعنی چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام برحق ہیں یعنی حق پر ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین یعنی ان کی تقلیدیں کرنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ درمی کی کوئی وجہ ہی نہیں. سیدنا امام اعظم چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ ہیں جو تابعی ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. تو الحمدللہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمتوں سے اور بڑی برکتوں سے نوازا تھا. چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تحصیل علم دین سے فراغت حاصل کر لی، جب عالم بن گئے، علم دین حاصل کر لیا، تو آپ نے گوشہ نشینی کی نیت فرما لی، یعنی میں اب سب سے الگ تھلگ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ فرمائیں. صلو علی الحبیب. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو.
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت وسائل بخشش شریف میں امام اعظم کی جو آپ نے منقبت نقل کی ہے، منقبت نظم کی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں عطا ہو خوف خدا خدا را دو الفت مصطفیٰ خدا را کرو عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ کرو عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے جو ملنے والے مدنی پھول ہیں، آپ نے علم دین حاصل کیا، آپ نے سنتوں کو پھیلایا، آپ نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے صدقے میں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم کی علمیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور آج بھی امام اعظم کا مزار فائز الانوار بغداد شریف میں مرجع خلائق ہے، لوگ دور و نزدیک سے وہاں پر آتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں۔ چنانچہ مفتی حجاز شریف، مفتی حجاز شیخ شہاب الدین احمد بن حجر حیتمی مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مشہور کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان کے باب نمبر 35، جس کے عنوان میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف کی زیارت حاجتیں پوری ہونے کے لیے مفید ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ علماء اور دیگر حاجت مند حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی مسلسل زیارت کرتے رہتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنی حوائج یعنی حاجتوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں اور اس میں کامیابی پاتے ہیں۔ ان میں سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں، اور جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر انور کے پاس آتا ہوں اور اس کے پاس اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امیر اہل سنت اسی منقبت میں فرماتے ہیں، اپنا مقطع فرماتے ہیں، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں 100 مسائل، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں 100 مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ، دکھوں کا ہم سب کو دو بھی مرہم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم تھاما ہے، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم کا سچا مقلد بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم سے محبت کرنے والا، ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے والا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا یا رب میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا یا رب بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب بنا دے نیک بنانے کے دے بنا یا رب بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہ گار ہوں میں کے جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں کے جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں کے جہنم ہوں کروں سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا اللہم اجرنی من النار کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گناہ عدد الجرم بھی ہے تعداد گناہ بے عدد الجرم بھی ہے معاف کر دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب معاف کر دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب میں کر کے توبہ پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں
باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد
یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی چوتھی شب ہے۔ چاند رات سے مدنی مذاکرے کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ ہے۔ قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز ہو، آئیے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سودا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر جواب دینے، دوران بیان یا ویسے ہی آتے جاتے اٹھتے بیٹھے بیٹھے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ موت آئی پگلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے،
खूबसूरत नौजवान पर एक वाकया मुझे याद आया। हमारी बिरादरी का एक नौजवान बड़ा खूबसूरत था। इसका एक भाई था छोटा, वो हमारे पास आने जाने लगा था, लेकिन उसको माँ बाप आने नहीं देते थे मेरे पास, कि मुल्लाओं के पास नहीं जाओ, मौलवियों के पास नहीं जाओ। उसका भाई बड़ा बेहतरीन सूरत उसकी, और उसकी शादी हुई। पहली रात शादी की, जो सबसे अहम जिंदगी की रात होती है नौजवानों की, पहली रात उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए। शादी दूल्हे को भी डरना चाहिए कि पता नहीं मेरे लिए खुफिया तदबीर क्या है। गुर्दे फेल हो गए और उठा कर डाल दिया उसको अस्पताल में। अब उसी भाई को जिससे मुझे रोकते थे, अब वो मेरे पास आया बेचारा, पानी दम करवा के ले गया। और खैर वो नौजवान, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, अब तो इलाज काफ़ी नए नए दरियाफ्त हो रहे हैं, लेकिन फेल गुर्दों का इलाज नहीं है कि वो चल पड़े। अभी तक कोई इलाज मेरी मालूमात में नहीं है कि दरियाफ्त हुआ हो, बस डायलिसिस पे रखते हैं उसको। हो सकता है उन दिनों डायलिसिस ना होती हो। तो वो नौजवान पहली रात गुर्दे फेल हुए, उठाकर अस्पताल में डाल दिया गया उसको। अस्पताल से बाहर निकलना बेचारे को नसीब नहीं हुआ, तो दम तोड़ दिया। तो खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल जो जगह मतलब लोग बाहर आ जाते हैं, साल में पहली दफ़ा निकलते हैं जानवर काटने के लिए, गले पे छुरी सही फेर रहे हैं या नहीं जानवर से, मतलब वो जायज़ हो जाती है या नहीं? जो ना तजर्बा कार, जिसको हमारे यहाँ उर्फ में अन्नाड़ी बोलते हैं, इस तरह के कस्साब जो हैं वो ईद के दिनों में हमारे यहाँ बहुत निकल पड़ते हैं। साल में एक ही बार निकलते हैं बेचारे, बाज बिल्कुल ही नए होते हैं, उनको काम करना आता नहीं है। अव्वल तो ऐसों का इस तरह करना ही सही नहीं। इन्हें किसी माहिर और तजर्बाकार कस्साब के साथ या कस्साब की निगरानी में काम करना चाहिए। फिर वो कस्साब जब इजाज़त दे कि हाँ अब तुम ट्रेंड हो चुके हो और तुम कर लो, तब करें। सही तरीका इसका यही है, क्योंकि जो भी काम करना हो ना, उस काम को सीखना ज़रूरी है। अब ये ईद के दिनों में चल जाता है, लोग इतना बोलते नहीं है, वरना जैसे कोई दर्जी ना हो, कपड़ा उसको दे दिया जाए और वो सिलाई के लिए बैठ जाए, तो उल्टी सीधी कटिंग करेगा और सिलाई भी उल्टी सीधी करेगा, तो कितने झगड़े होंगे आप सब समझते हैं। और उसको कोई करने ही नहीं देगा, काम करेगा ही नहीं, वो कर भी नहीं सकेगा। लेकिन ये ईद के दिनों में चल जाता है, आम दिनों में कोई इस तरह इससे काम नहीं लेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। दूसरा ये यानी कि इसी सवाल के ज़िम्न में कि वो छुरी भी सही फेरना नहीं जानते। अब ये खुदा बेहतर जाने, अगर छुरी भी गलत फेरी तो कब गलत फेरी कहलाएगा, ये भी सुन लीजिए। कि यहाँ गर्दन में 4 रगें होती हैं। एक तो नरखरा बोलते हैं, जिससे सांस फेफड़े के साथ जो जुड़ी हुई होती है, नरखरा। दूसरी मिरी, ये ग़िज़ा की नाली को मिरी कहते हैं। ग़िज़ा की नाली ये ओजड़ी के साथ मिली हुई होती है। दूसरी 2 खून की रगें साइडों पे इसके साथ होती हैं, साइडों पे, इसको वदाजैन बोलते हैं, वदाजैन। तो ये 4 जो खास नसें हैं या रगें, ये चारों कट जाए ज़बह में, या कम से कम 3 तो कटनी जरूरी है। 3 कट जाए, अगर 3 भी नहीं कटी, 2 कटी मसलन, तो जानवर हलाल नहीं होगा। तो आमतौर पर छुरी फेरता आदमी तो इस तरह की नसें कट जाती हैं। हाँ, ये छुरी फेरनी कहाँ चाहिए ये भी पता होना चाहिए। इसमें बाज गोश्त फरोश जो है ना, वो अपनी जाती जब ज़बह करते हैं ना, जैसे प्राइवेट स्लोटर हाउस में खाल बचाने के लिए वो ऊपर से खींच के वो काटने की कोशिश करते हैं बाजों का, ताकि एक पीस खाल का मजीद बच जाए। बकरीद में इसका नहीं करते ये लोग ऐसा, इसमें करते हैं जाती में।
تو یہ ذہن میں رکھیں، چاہے گوشت فروش ہو یا نہ ہو، سب آپ یہ اس کا اصول ذہن میں رکھ لیں کہ گلے میں ذبح کہاں کرنا ہے۔ یہ جو گلے کی ابری ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اس کو گھنڈی بولتے ہیں اردو میں، گھنڈی۔ تو گھنڈی سے نیچے ذبح کرنا چاہیے۔ گھنڈی سے اوپر کریں گے نا تو خطرہ ہے کہ رگیں نہ کٹے اور جانور حرام ہو سکتا ہے۔ تو گھنڈی سے نیچے کاٹیں گے نا، یہ ابری ہوئی ہڈی جانور بھی ہوتی ہے، ہاتھ لگائیں گے نا آپ، تھوڑا ٹچ کریں گے اس کو گلے کو، یہ گھنڈی آپ کو ابھار ایک محسوس ہوگا۔ اب ابھار کے نیچے سے لے کر سینے کے اوپر تک پوری گردن میں کہیں بھی کاٹے تو ذبح ہو جائے گا، لیکن زیادہ نیچے کاٹیں گے تو وہ گوشت فروش ہنسیں گے کہ اس نے غلط کاٹا۔ غلط نہیں ہے، یہ گھنڈی سے اوپر کاٹے تو غلط ہے، نیچے کاٹے تو شرعن غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گھنڈی سے نیچے کاٹے تو انشاءاللہ چاروں رگیں کٹ جائیں گی۔ اچھا، گھنڈی سے اوپر کاٹنے میں نے مطلقاً جانور حرام ہو جائے گا یہ نہیں کہا، جانور حرام ہو سکتا ہے، اس میں خطرہ ہے کہ 3 رگوں سے بھی کم کٹے، کیونکہ یہ تو نہیں کٹے گی، نہیں تو اوپر سے پورا وہ بعض اوقات مرغیوں میں یہ دیکھا ہے، مرغی کاٹنے والے کو سمجھ نہیں پڑتی تو وہ اس طرح اوپر سے کاٹتے ہیں تو وہ بالکل پھیپھڑے کی نلکی کے ساتھ، سانس کی نلکی کے ساتھ وہ اس کا بالکل منہ بنا ہوا ہوتا ہے، ڈھکن ٹائپ کا تھوڑا لمبا سا وہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کٹتا نہیں ہے، وہ ثابت نکل آتا ہے۔ تو اس طرح یہ کہ اگر اس نے جو اناڑی ہے جو بھی ہے، اگر 3 رگیں کم از کم کاٹ دی تو جانور تو حلال ہو گیا۔ یہ زیادہ تر ان کا اناڑی پن جو ہوتا ہے نا، یہ کھال ادھیڑنے میں اور گوشت بنانے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب جانور گرایا تو باندھا بوندا، اب اس میں تھوڑا بہت وہ فرق ہوتا ہے کہ جو ماہر ہوتا ہے اس کے طریقے میں اور اس کے طریقے میں، تو یہ بھی چلو چل جائے گا۔ اصل یہ نقصان جو پہنچاتے ہیں نا کھال اور گوشت کو، کھال میں کٹ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح کھال میں کٹ لگتے ہیں تو چونکہ ہمارے کھال بکتی ہے، جن ملکوں میں کھال نہیں بکتی، عرب ممالک میں کھال نہیں بکتی، وہاں پھینک دیتے کچرا کنڈی میں، تو وہاں بکتی نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں، تو اب جس طرح بھی ٹکڑے ٹکڑے بھی کھال کے اتارے گا تو یہاں منع نہیں ہے اس کو، جبکہ وہ پتہ ہے کہ مالک کھال رکھنا نہیں چاہتا۔ بعض شوقین ہوں گے وہ کھال رکھتے ہوں گے، اس کو سکھاتے ہوں گے، پکاتے ہوں گے، تو اگر اس نے بول دیا کہ بھائی کھال ہم کو صحیح سالم چاہیے، پھر تو کٹ نہیں لگنا چاہیے اس میں، جیسا اس نے اجارہ کیا طے کیا۔ تو اب یہ کہ کھال میں یہاں تو جرم ہے کٹ لگانا، کہ زر مبادلہ کا بھی نقصان ہوتا ہے، گورنمنٹ ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اس سے، رقم میں باہر کی، کیونکہ یہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں کھالیں باہر ملکوں میں، وہ درآمد کی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہیں، تو کروڑوں اربوں روپے اس میں کمائے جاتے ہیں اس پر، بقرعید کے دنوں میں خاص کر۔ عام دنوں میں کٹ کم لگتے ہیں کیونکہ یہ ماہر ہوتے ہیں اور احتیاط سے کرتے ہیں، ورنہ ان کو نوکری نہیں ملے گی، کام کو کرنے نہیں دے گا۔ بقرعید میں یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کھال کو، پلس گوشت کو نقصان اس طرح کا پہنچاتے ہیں کہ کھال میں گوشت کی ایک تیز چھوڑ دیتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے 1-2 کلو گوشت تو کھال میں چھوڑ دیتے ہو، یہ نقصان۔ دوسرا یہ کہ جب یہ ہڈیاں بناتے ہیں تو ان کے ایک تو اوزار درست نہیں ہوتے، یہ اوزار اس سے سجواتے ہیں جو نہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، آواز لگاتے ہیں، وہ چھری تیز کرنے والا، کینچی تیز کرنے والا، ان سے سجواتے ہیں، یا پھر یہ جا کر اس کی دکانیں بھی ہوتی ہیں اس پر یہ سجواتے ہیں، پہیا گھومتا ہوتا ہے پتھر کا، شر شر چنگاریاں نکلتی، اس پہ سجواتے ہیں۔ گوشت فروش کبھی بھی چھری اس سے نہیں سجوائے گا، یہ دونوں میں فرق ہے، ماہر ہوگا کبھی نہیں سجوائے گا، وہ پتھر پہ اس کو رکھے گا، پتھر پہ رکھنا بولتے ہیں لوگ، پتھر پہ سجائیں گے، پانی ڈالتے رہیں گے پتھر میں، اس کے مخصوص پتھر آتے ہیں، اس پہ سجاتے ہیں۔ اچھا، اس میں چھری یہ سجانے میں بھی ان کو آتا ہے، اپنے کو نہیں آتا، اس میں بھی ایسا ہے کہ جیسے ایک طرف زیادہ رگڑتے رہے دوسری طرف کم رگڑا، اناڑی ہوگا پتھر کا شوق پیدا ہوگا اس کو، تو ایک جگہ زیادہ رگڑ دے گا دوسری جگہ کم رگڑے گا تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی، چھری ایک طرف سے وہ جھک جائے گی، تھوڑی سی بینڈ ہو جائے گی اس کی دھار،
بھلے وہ نظر نہیں آئے گی لیکن وہ بینڈ ہوگی. تو اس کا سجانے کا بھی طریقہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ 50 مرتبہ اس نے چھری کو رگڑا تو اب دوسری کروٹ بھی 50 مرتبہ رگڑنا ہے اس کو. ایک دو بار کم بیش چل جائے گی لیکن زیادہ فرق ہوگا تو پھر وہ چھری کی دھار جو ہے وہ تھوڑی اپسیٹ ہو جائے گی. تو چھری پتھر سے سجانے سے کند جلدی نہیں ہوتی. مشین سے سجانے سے اس میں چنگاریاں نکل رہی ہیں. پتھر سے چنگاریاں نہیں نکلیں گی, پانی بھی ڈالتے رہتے ہو اور اس میں چنگاریاں نکلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں آگ نکل رہی ہے تو آگ یہ لوہا اس میں رگڑ کھا رہا ہے, اس سے تھوڑا سا لوہا ضائع ہو رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا, تو یہ اس کی دھار کو کمزور کر دیتا ہے. فوراً وہ دھار جو اس کی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کے اوزار جو ہیں چونکہ وہ پتھر کے لگے ہوئے نہیں ہوتے, اگر لگاتے ہوں گے تو ان کو لگانا نہیں آتا ہوگا, پتھر پہ غلط لگا دیتے ہوں گے, سیدھی چلا دیتے ہوں گے, ٹیڑھی ترچھی چلا دیتے ہوں گے. اس کا بالکل اینگل بھی سیٹ ہونا چاہیے پتھر پہ رگڑنے پہ. اینگل سیٹ ہوگا جب بھی دھار بنے گی. اگر اینگل اپ سیٹ ہو جائے گا دھار صحیح بنے گی نہیں, گوشت صحیح کٹے گا نہیں. تو یہ اس طرح, اور پھر پریکٹس کا نہ ہونا یہ الگ مصیبت. تو یہ آڑا ترچھا مارتے, اب ماہر ہوگا وہ ایک مارے گا کٹ, پھر اسی کٹ پر اگر ضرورت پڑی دوسرا اس کا جو وہ ہاتھ ہے نا بغدے کا, بغدہ بولتے ہیں غالباً ہے نا, بغدے کا ہاتھ اسی اس کے کٹ پہ لگے گا ٹک ٹک. اب ہیوی ہڈی تو بھی اسی پہ مارتا رہے گا, دو پر کالے کر دے گا. اور جو ماہر نہیں ہوگا تو وہ ایک مارے گا, یہ نلی ہے, ایک مارا, ایک تو جہاں بھی لگ گیا اس کے نصیب. اب دوسرا مارا, مارنا اسی جگہ ہے, یہاں لگا, پھر تیسرا مارا تو یہاں لگا. اب یہ وہ اس کا وہ ہڈیوں کی چوریاں ہو جاتی ہیں, نلی پھٹ جاتی ہے بعض اوقات, اور بس ایسے ہی ہوتا ہے سب. تو یہ جو اناڑی ہوتے ہیں گوشت کا یوں کنڈا کر دیتے ہیں, بوٹی کا قیمہ کرنے والے گڈیوں کا قیمہ کرتے ہیں. تو بیچارہ جو جس نے کٹوایا وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بازار تو بڑا رحیم شہیم تھا لیکن اس بیچاروں کو چھری پکڑنا ہی نہیں آتی, چھرا بھی پکڑنا نہیں آتا. چھرا بھی بولتے ہیں, بغدا بھی بولتے ہیں اس کو, ہماری زبان میں کوئتا بولتے ہیں میمنی میں, اور کچی لوگ اس کو کاتا بولتے ہیں, کاتا, اور چھری کو بولتے ہیں کاتی. تو یہ اس طرح اس میں مہارت ہوگی تو ہی گوشت صحیح بنے گا, صحیح کٹے گا. ورنہ پیٹ کے حالات بعض اوقات اوجڑی پھاڑ دیتے ہیں نکالتے وقت. یہ بھی مہارت چاہیے اس میں بھی کہ گوشت پیٹ کا ہے اس کو تھوڑا سا سنبھال کے. اب یہ جس کے ہاتھ پیر نپے تلے ہوتے نا اس کو تو وہ پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی گوشت, پیٹ کے گوشت کو. وہ ایسے یوں آہستہ سے ایسا ہولے ہولے مارے گا تو وہ اوجڑی ابھر جاتی ہے. پھر یوں وہ چھری کی نوک ڈال کر یہ چیر کے وہ اوجڑی نکال لیتا ہے. عام آدمی اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ نوک اگر لگ جائے گی نا اوجڑی پر ذرا زور سے تو وہ اوجڑی پھٹے گی, پھر بدبو کا پپکا اٹھے گا اور دیکھنے والے بھی ہنسیں گے, اور اگر وہ مواد نکلا تو گوشت کا بھی ناس ہو جائے گا. تو اس کے لیے سب سیکھنا چاہیے, آتے کیسے نکالنی اندر سے, یہ آلات کیسے نکالنے, ورنہ ناپاک کر دے گا یا پھر وہ پتا پھوڑ ڈالے گا تو پتا پھوڑ کر وہ کلیجی اور کڑوی کر دے گا. تو اس طرح سیکھنا چاہیے سب. تو اناڑیوں کو کام نہیں کرنا چاہیے. شوق ہے ٹھیک ہے, تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی ماہر کی شاگردی کرنی چاہیے, یہ میرا مشورہ ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جبرن گوشت کسی کا خراب کر دینا وہ بیچارہ, تو یہ ظاہر اس کا دل دکھے گا, ایذا ہوگی, مال ضائع ہوگا, اور یہ سب گناہ کے کام ہوں گے. تو جو نہیں جانتے نا پورا کام, یہ بھی ماہر کی نگرانی میں کریں. یہ بھی آپ کا ایک مدنی پھول بن گیا. اور ماہرین بھی جو ہے نا یہ سیزن میں جو بقرعید کے دنوں میں یہ بھی کافی اندھی چلاتے ہیں, جلدی جلدی میں ان کو بھی دیکھا کٹ لگا دیتے. ایک گوشت پر یہ بڑا کلاڑا بھی چلاتے ہیں, بڑا گوشت ہوتا نا جو ہڈی مضبوط پکی عمر کا, تو اس پہ کلاڑا بھی چلاتے ہیں. اب یہ اپنے طور پر تو یہ کلاڑا جب چلاتے ہیں تو بہت وہ پیار سے چلاتے ہیں, اس ترکیب سے کہ کھال پر نہیں لگے. لیکن جب بقرعید میں ٹھا ٹھا کر کے چلانا شروع کرتے بعض اوقات وہ پھسل کر کھال پہ لگتا ہے یا کٹ کے جا کر کھال پہ پہنچ جاتا ہے, کھال میں کٹ لگ جاتا ہے. تو یہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بقرعید کے جتنے پیس کیے جاتے ہیں اس طرح کے ٹکڑے بنانے چاہیے. غریب
گھر والے یا بیچاری خواتین کیسے اس کو گوشت کو کاٹیں گی؟ ہر ان سے نہیں کٹتا، پھر ان کو بانٹنا ہوتا ہے اور پکانا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھلے تھوڑا کم آمدنی ہو لیکن وہ حلال ستھری آمدنی ہو، مسلمانوں کا دل خوش کر کے اس کو حاصل کرے اور اچھے پیس بنا کر دے۔ سری پائے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، سری پائے بنا کر دینے چاہیے۔ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہاں یا تو پہلے سے طے کر لے میں سری پائے نہیں بنا کر دوں گا، اب ٹھیک ہے نہ بنائے۔ اگر مالک نے بول دیا کہ ٹھیک ہے سری پائے چھوڑ کے چلے جاؤ تو صحیح ہے، یا خود اس نے کہہ دیا کہ سری پائے مت بنانا، بعض نہیں بنواتے، بولتے ہم اس کو بنوا کے بھونیں گے یا ابلوا کر بال اتروائیں گے، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نہ بنائے۔ لیکن اب کچھ نہیں بولا تو عرف ہے کہ بنا دینا پڑتا ہے، تو بنا کر دے، اور صحیح بنا کر دے۔ اس میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں، خالی زبان نکال کے دے دیتے ہیں یا تھوڑے سے جبڑے کی بوٹی نکال کے دے دیتے ہیں اور باقی پھینک دیا جاتا ہے، بیجا نکال کے دے دیتے ہیں تو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ جو جہاں کا عرف ہے، جہاں کا رواج ہے، اس کے مطابق بیجا بھی نکال کر الگ سے دیں۔ اگر وہ بولتے کہ ٹھیک ہے کھوپڑی میں چھوڑ دو بیجا، تو کھوپڑی میں بعض لوگ رکھواتے ہیں چھوٹے جانوروں کے، تو ٹھیک کھوپڑی میں رکھ دے، ورنہ نکال کے دے۔ اور جو یہ جس وقت کاروبار میں سری جس طرح بنا کر گاہک کو دیتے ہیں نا، اسی طرح دینی ہوگی۔ سارا سب کھائی جاتی، سب بیچتے ہیں، وزن سے بیچتے ہیں، بڑے کا چھوٹے کا، وہ ننگ دانا بیچتے ہیں اس کا، وہ سب بنا کے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو وہ تالو کا حصہ جو پھینک دیتے ہیں نا، تالو میں جو لگا ہوتا ہے رنگین حصہ، یہ بھی کھایا جاتا ہے، اس کو بھی چھیل کے نکالنا ہوگا، نکالتے ہیں یہ سب، جب یہ بیچتے ہیں سب نکالتے ہیں، ایک ذرہ بھی نہیں جانے دیتے۔ اس طرح ناک کا حصہ بھی یہ پیس کر کے بناتے ہیں، یہاں تک کہ یہ پورا حصہ اور اتنا بچ جاتا ہے ادھر کا، وہ ناک کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ بچ جاتا ہے، اس کو بیچ میں سے یہ دو ٹکڑے کرتے ہیں، اس کے اندر سے نرم ہڈی نکلتی ہے، وہ بھی کھائی جاتی ہے، وہ بھی اس کو بھی یہ ضائع نہیں کرتے عام دنوں میں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں نا بڑے جانور کے، اس دانت کو بیچ میں سے مارتے ہیں، اس میں سے گھی نکالتے ہیں، گھی نکلتا ہے، جس طرح نلی میں گھی ہوتا ہے نا، گودا، اس میں گودا نکالتے ہیں، اپنے لیے سب کرتے ہیں اور عوام کا ہی سب پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے لمبے لمبے دانت بھی اب توڑ کے دو، شاید گاہک بھی نہیں لے گا، لیکن کم از کم جو عرف ہے اس عرف کے مطابق تو کرو یار، تاکہ آپ کی روزی درست ہو، آپ کی روزی خراب نہ ہو۔ دو جانور کم کاٹو یار، وہ صحیح کاٹو۔ دوسرا یہ بیچارے کرتے ہیں کہ ایک جگہ ذبح کیا اور بھاگ لیے، اب دوسری جگہ ذبح کیا، پھر بھاگ کر ادھر آ گئے، پہلے یہ انتظار کر رہا تھا، اس کو انتظار کی آگ میں سلگا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، یہاں تھوڑی بہت کھال چھیلی، پھر کسی اناڑی کے حوالے کر دیا۔ شاگرد ہوتے ہیں جو اگر یہ ماہر ہوتے تو اپنی ٹیم بناتے، ماہر نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ لگے ہوتے ہیں، ادھر کھال پھاڑی ادھر کھال پھاڑی، ان کی بلا سے جو کرنا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ پھر یہ پھر آ گئے، تھوڑا پیٹ وغیرہ کھول کھال کر 4 پیس کر کے بڑے بڑے دے گئے، پھر اب وہ چھوٹے والے جو ہڈیوں کا قیمہ بنا رہے ہیں، یہ سارے حساب کتاب ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی نگرانی میں سارا کام کروانا چاہیے، اور اگر وہ خراب کر رہا ہو تو اس کو بوٹی کا صرف کام دیا جائے کہ بوٹی چھری سے کاٹا کرے، ہڈی کو غلط نہ توڑے، کہ ہڈیوں کا چورا گوشت پکنے میں بھی بہت تکلیف دیتا ہے، کھانے والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، اس سے گودا ضائع ہو جاتا ہے، نلیوں کا بہت حرج ہوتا ہے، اس میں ایسا نہ کرے، سلیقے کے ساتھ طریقے کے ساتھ تھوڑا کماؤ یار، مگر ستھرا کماؤ۔ حلال روزی کی فضیلت تو دیکھو، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ حلال کا پہلا لقمہ جب پیٹ میں اترتا ہے تو پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی بزرگ سے انہوں نے یہ قول جو ہے نقل کیا ہے، اس لیے حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، ورنہ آپ اس طرح کرو گے اور گناہوں بھری روزیاں کماؤ گے، لوگوں کے دل دکھا کر، دھوکہ دے کر، پانی ڈال کر، یا جس طرح بھی جو ترکیبیں بھی باتیں ہو رہی ہیں دھوکے کی، میں نے تو 2-4 بتائی ہیں، آپ کو تو کئی باتیں پتہ ہوں گی اس کی کہ کس کس طرح دھوکہ دیتے ہیں،
तोलने में भी धोखा देते हैं। ये भी देखे वाले हैं सब। मैंने बचपन से आँख इन्हीं लोगों में खोली है। वो जैसे गोश्त, वो हाँ भाई आधा शेर गोश्त दे दो, आधा किलो गोश्त दे दो, तो क्या करते हैं, पहले तो वो छाबड़ी होती थी, अब पता नहीं दूसरे तरीके हो गए। तो चोर की 14 नजरें, उसमें भी तरीका निकाल लिया हो। वो छाबड़ी होती थी, उसमें लगी होती थी कांटे में, उसमें ये जोर से मारते थे, जोर से गोश्त मारा, उठा लिया, तो वो झटके से वो झुक जाता वो छाबड़ी, और ये उठाकर इसको टक टक करके दे देते। अगला समझता आधा किलो होता, 1.5 पाव, 1.25 पाव, 1.25 पाव, और ये आधा किलो। घरों में क्या लोगों ने वजन करना है इसका, वजन करेंगे तो इनसे बिगाड़ेंगे कैसे, इनसे डरते हैं लोग। तो इस तरह ये कि वो तरह तरह के हथकंडे करते हैं, गोश्त के साथ हड्डियां ज्यादा तोल के दे देते हैं। तो ये भी याद रखें कि उर्फ से, जिस हड्डी का गोश्त में तोल कर देने का उर्फ नहीं है, रवाज नहीं है, उसी हड्डी अगर गोश्त में डाल दी तो ये भी नाजायज है, वो हड्डी नहीं डाल सकते। उर्फ सेट कर फेंकने की हड्डियां भी चला देते हैं लोग। फिर हड्डी की जितनी मिकदार गोश्त में देनी है उतनी देनी होगी, जानबूझकर ज्यादा हड्डियां पकड़ानी नहीं है। हाँ, बादों का तो हड्डियों का ये डेयरी लगा के बेचते हैं, वो तो गाहक को पता कि है ही हड्डियां, ये दूसरी बात है। लेकिन गोश्त में ये क्या करते हैं, ये बोटी है, गोश्त का पीस रखा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी हड्डी है, ये यूं इसको बोटी से ढक देते हैं, बोटी से ढक देते हैं। फिर जब ये तोल करने के लिए रखते हैं तो इस तरह वो बड़े हड्डा छुपा हुआ है नीचे, और बोटी बोटी ऊपर रखकर गाहक के सामने दिखाते हैं, और वो बेचारा समझते हैं यार ये तो बहुत बड़ी बोटी मेरे को दे रहा है, नीचे हड्डी छुपी हुई होती है इनके गोश्त की। इस तरह ये लोग करते हैं और टा करके काट के दे देते हैं। ये भी एक धोखे ही की सूरत है। जो भी गाहक के सामने हो दिखा कर दे, ये नहीं गाहक के सामने बोटी है, गाहक को तुमने बेवकूफ बनाया ना, वो हड्डी नीचे छुपा के रखी है, और इस तरह तरकीब से तुमने इसको टा करके स्पीड के साथ वो लपेट के दे दिया। इसी तरह धोखा देने की एक सूरत यह करते हैं कि जानवर बड़ा है और नर है या बूढ़ा है, तो उसका ये करते हैं कि वो दूसरे के जवान जानवर की वो थन की खाल, थन का टुकड़ा या उसकी मतलब है ना कि थोड़ी सी खीरी के साथ ये उस बड़े जानवर जो बूढ़ा है या उसकी नस्ल को जैसे कि लोग नहीं खाते उसको कम खाते हैं, उसके साथ वो उसकी मखसूस जगह पर जहां वो जानवर के बदन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसके साथ रख देते, उसके ऊपर रख देते। तो वो समझेगा यार तो वाह यार बहुत छोटा जानवर है, हलवान है, और होता है वो बुढ़ा। लोगों को पहचान नहीं होती, हालांकि अच्छा गोश्त होता है उसका रंग मटियाला होता है, गुलाबी उससे कम अच्छा, और लाल हो जाता है ना सुर्ख, ये सबसे बुढ़ा। आप जानो आपकी हंडी आ जाने, तो पक पक के भी बनेगा तो काला बनेगा। तो गोश्त जब भी लें तो मटियाला गोश्त नहीं, ये बहुत बेहतरीन गोश्त मटियाला होता है, लाल नहीं होता, वो खास यानी कि खूब लाल नहीं होता, ये जवान होता है। ऐशो आराम और बेजा ख्वाहिशात की तकमील, बड़े घर और वसी कारोबार की तमन्नाएं उसके पास है, मेरे पास नहीं। दिखावे की बड़ी बड़ी तकरीबात, उमरा में सर फहरिस्त आने का शौक, कभी कर्ज चुकाने का बहाना तो कभी कारोबारी नुकसान पूरा करने का उज़्र, कभी किसी दूसरे को रकम देकर दुगनी वसूली तो कभी रकम लेकर उसे दुगना देने का अहद, ये सोचे बिना कि मेरी दुनिया भी हाथ से जा रही है और आखिरत हो रही है तबाह। आसाइशों के हसीन रूप में लानत का तौक, लेन देन का वो अमल जिसे अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जंग करार दिया गया है, गुनाह कबीरा, हराम, सूद।
اس لعنت سے کیسے معاشرہ پاک ہوگا، یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے 22 ستمبر بروز پیر رات 8:45 بجے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا موضوع ہے سود ایک لعنت، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدظلہ العالی امت کو اس گندگی و غلاظت سے پاک رہنے کی مثبت سوچ عطا فرمائیں گے، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ہاتھ علم کا خزانہ آئے، نیز آپ کے بعد بھی کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو؟ تو پھر یاد رکھیے، علم سے دوری غفلت و نادانی ہے۔ اپنی اس غفلت و نادانی کو کافور کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ذریعے فروغ علم کا حصہ بنیے اور اپنے گھریلو ماحول کو مدنی ماحول میں ڈھالنے کے لیے آج ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی علمی و فکری تصانیف، سنتوں بھرے بیانات کی سی ڈیز، ڈی وی ڈیز اور دیگر زبانوں میں ترجمہ شدہ کتب گھر بیٹھے منگوائیے۔ اپنے آرڈر بک کروانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیے۔ باب المدینہ کراچی 0311268352 0322334541، زمزم نگر حیدرآباد 0345313592 031303268663، مرکز الاولیاء لاہور 0311411934 0324851019۔ انشاء اللہ عز و جل آپ کا یہ عمل آپ کے لیے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے دونوں جہاں کی بھلائیوں کا باعث بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حج ایک سعادت ہے، ایک اہم فریضہ جس کا ہر رکن اپنے اندر سموئے ہوئے ہے بیش بہا حکمتیں اور برکتیں۔ مزدلفہ منا سے عرفات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع میدان، جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کرتے ہیں۔ وہ مقامات جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں یعنی رمی کی جاتی ہے، ان مقامات پر حاجی کو کن کن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ وہ کون سے امور ہیں جن سے ادائیگی حج میں کوئی خرابی لازم آ سکتی ہے؟ بروز منگل رات 9:15 بجے مزدلفہ رمی اور طواف زیارت کے متعلق اہم معلومات جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ احکام حج براہ راست مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میموری کارڈز کو فل کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان میں وہ اپنی ڈیمانڈ سے گانے بھی بھرواتے ہیں، اس میں موویز بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ قرآن کریم میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو یہ گناہ کے کام میں مدد ہے، کسی کو گانا بھر کے دینا، تو یہ قرآن کریم میں اس کی ممانعت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ چونکہ ناجائز ہے گانا سنانا، تو یہ گانا بھر کے کسی کو دینا یہ بھی جائز نہیں۔ آخر میں کیا بولنا ہے؟ عطا و دعوت اسلامی
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ حکایت بزبان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پیش خدمت۔ گناہ کی حقیقت کے بعد آئندہ ہوگا موضوع قربانی کی حکمتیں، سلسلہ فیضان اسلام میں۔ ماں پیاری ماں، سنتوں بھرے بیان میں تو گویا نگران شورا نے کیا سبھی کو اشک بار۔ کچھ دیر بعد مویشی منڈی کے کچھ مناظر مدنی خبروں کی مدنی اسکرین پر۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ حکایت سماعت کیجئے بزبان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ریکارڈڈ مدنی پھول جاذبیت کا باعث اور پہچان مدنی خبریں ہیں، تو مدنی خبریں دیکھتے رہیے۔ باپا جان کے مدنی پھولوں کی جانب بڑھتے ہیں، جن میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ عاشقان رسول کی 130 حکایات سے دلچسپ حکایت بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بے تاب ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ ہے۔ فرمایا اتر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ سلسلہ فیضان اسلام، مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدت ذلہ العالی کے مدنی پھول، موضوع چونکا دینے والا گناہ کی حقیقت، جبکہ آئندہ سلسلے کا موضوع ہوگا قربانی کی حکمتیں۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کی جانب۔ دل کے گناہ تو بہت سارے ہیں، مثلا کفر و شرک، یہ بنیادی طور پر تو دل کے گناہ ہیں۔ صحیح۔ یعنی کفر کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو انکار اور تصدیق یہ فعل قلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایمان بھی تصدیق قلبی کا نام ہے، تو کفر جو ہے وہ انکار قلبی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آگے بہت سارے مظاہر افعال ہیں کہ جن کو کفر قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اصل تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ دل کے اندر اس کے تصدیق نہیں ہے، انکار ہے، تو یہ کفر ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح شرک جو ہے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اصل تو یہ فعل قلب ہے کہ دل میں آدمی اللہ کا کسی کو شریک سمجھتا ہے، آگے پھر اس کے مظاہر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، منافقت ہوتی دل کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بندہ ظاہری طور پہ تو ساری حرکتیں مسلمانوں والی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دیگر افعال کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے تصدیق موجود نہیں ہوتی، تو وہ اس کے دل کا ہی فعل ہے. تو یہ تو واضح طور پہ کفر، شرک اور منافقت وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دل کے گناہ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی پھر بہت سارے گناہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. مثلا تکبر ہے. تکبر کا مطلب ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا. اب جو کسی کو حقیر سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا جو ہے یہ دل کا ہی فعل ہے، یہ سمجھنا دل کا فعل ہے. حسد ہے، یہ تمنا کرنا کہ دوسرے مسلمان سے نعمت زائل ہو جائے. صحیح. تو یہ جو تمنا ہے یہ دل کے اندر ہی ہوتی ہے. بے شک. اب اس کا بعض اوقات اظہار ہو جاتا ہے، بعض اوقات صرف آدمی دل میں ہی یہ خواہشیں پالتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ ہو جائے ہو جائے. اچھا، ریاکاری ہے. ریاکاری تو بالکل ہی دل سے ہوتی ہے. اس کا صدور اگرچہ افعال سے ہوتا ہے، اعضاء سے ہوتا ہے، لیکن اصل تو دل کے اندر نیت ہوتی ہے نا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، مجھے عبادت گزار سمجھے، یہ نیتیں ہوتی ہیں. تو تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری. اچھا، بغض و کینہ. دل کے اندر کسی کا کینہ اور بغض جما لینا اور وہ دل کے اندر اس کینے کو پالتے رہنا دلی کا فعل ہے، اور یہ ناجائز گناہ ہے. گزشتہ روز نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدعا ذلہ العالی نے مدنی چینل کے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سنتوں بھرے بیان میں عوامی الفاظ میں کہیں تو رلا دیا. پھوٹ پھوٹ کر لوگوں کو روتے ہوئے پایا گیا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں موضوع تھا ماں. اس لفظ کو ہی 2 سے 3 مرتبہ ادا کریں تو آنکھیں اور قلب نم ہو جاتے ہیں. جبکہ سلسلہ عبرتناک خبریں میں آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنی کڑھن بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے اچھوتے انداز میں نوازا. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت میٹھا موضوع ہے. اس کا نام ہے ماں. اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا. دنیا مدر ڈے مناتی ہے، ہمارا تو روز مدر ڈے. دنیا سال میں ایک بار مدر ڈے مناتی ہے. ماں کا ایک دن، روز ماں کے دن ہے یار. وہ دن ہی نہیں ہے جو ماں کا نہ ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد وہ دن گزار دے اور ماں کو نہ دیکھے؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں کو رحمت کی نظر سے جو دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اور ہماری امی جان یہ گھر کی کوئی ملازمہ نہیں ہوا کرتی، یہ ماں ہے. نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوں گے جس میں واقعی ماں ہوتی ہوگی، اور نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوتے ہوں گے جس میں ماں نوکرانی بنی رہتی ہوگی. یہ ماں اپنے ماں ہونا دیکھتی ہے تو سوچتی ہوگی کہ کیا ماں ایسی ہوتی ہوگی، کتنی پستی ہوگی گھر کے اندر. یہ میں اس اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جب تم چھوٹے تھے، تم نہیں چل سکتے تھے، تو تمہاری ماں دوڑے دوڑے تمہارے لیے دودھ لاتی تھی، اپنا خون پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی، دودھ پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی. تمہیں پیاس لگتی تھی تو تمہیں پانی پلاتی تھی. آج جب تم چلنے والے بن گئے، اٹھنے والے بن گئے، بولنے والے بن گئے، تو کیا بات ہے کہ آپ ٹیبل پر ٹانگیں لمبی کر کے کہتے ہو ماں ذرا پانی پلانا؟ کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر پانی پینے کی راحت نصیب نہیں ہوگی؟ ماں بھوک لگی ہے ذرا دسترخوان لگانا. زندگی اس کی اسی طرح آپ کے لیے چاول سالن نکالتے نکالتے نکل جائے گی. جب ابا گھر میں آتے ہیں تو آپ اٹھ کر پانی پلاتے ہو. کبھی ماں کو اٹھ کر پانی پلایا ہے؟ ٹھیک ہے باپ کو پلانا چاہیے، باپ کا مقام باپ کا مرتبہ ہے. میرا موضوع والد ہے ہی نہیں اس وقت. ماں جب اپنے اولاد کے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور وہ بہو گھر میں لاتا ہے تو گویا کہ ایک اور گھر میں آقا کا اضافہ ہو گیا. اب اس کے ظلم و ستم سہے گی. کبھی زندگی میں آپ کے 40 سال گزر گئے، کبھی ماں کو بولا ہے ماں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، ماں اب میری باری ہے؟ یہ جملہ بولا آپ نے؟ اعتراف کیا ہے ماں کی خدمت کا، ماں کے حسن سلوک کا، ماں کی قربانی کا کبھی اعتراف کیا ہے؟ باتیں سنائیے، کبھی اس کا دل خوش کیا؟ جھاڑا ہے کبھی محبت کی، تیز نظروں سے دیکھا ہے کبھی محبت کی نظر سے دیکھا؟ ارے اس کے نوالے لیے ہیں کبھی اس کے منہ میں نوالا ڈالا ہے؟ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ میرا جو تکلیف یہ ہے کہ آپ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ 3 سال تک اس کی پرورش کی تھی، 10 سال تک اس کو پالا تھا. دروازہ کھول کر سیڑھی اتر جاتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے بیٹا.
सीढ़ी उतरता था तो डर लगता था मेरे बेटे का पाँव ना फिसल जाए। गाड़ी का दरवाजा खोलता था तो बेटा संभल के बंद करना, तेरी उंगली ना आ जाए। दराज खोलता था तो चीख निकलती थी कि दराज में उंगली आ जाएगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी। किचन में मैं जाने नहीं देती थी कि बेटा आग ना लग जाए, तुझे चूल्हे से तकलीफ ना पहुंच जाए। पतीली नहीं उठाने देती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। निवाला गरम मुंह में नहीं डालती थी कि मेरे बेटे की ज़बान ना जल जाए। आज उस माँ को तुम्हारी परवरिश का एक लम्हा याद आता होगा जो ओल्ड हाउस में बड़ी तुम्हारा इंतजार करती होगी। अगर कोई ऐसी बहू चैनल पर हो जिसकी वजह से बेटे ने माँ को उठाकर निकाल दिया हो तो हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, इन दोनों माँ बेटों पर रहम कर, तो दोनों को मिला दे। सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए और इस बूढ़ी माँ को अपनी औलाद की शफकतों रहमतों में जिंदगी की आखिरी सांसें ले लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद कल बड़ी होकर तुम्हें भी ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दे कि जैसी करनी फिर वैसी भरनी होती है। हम जो रोजमर्रा के वाकयात देखते या सुनते हैं, इसमें इबरत भी है, सबक भी है। मौत इसी तरह अचानक आ जाती है। कोई घर से निकलता है मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, तो कोई घर से निकलता है किसी के घर में डकैती देने के लिए, कोई घर से निकलता है किसी मजलूम की मदद करने के लिए, तो कोई घर से निकलता है किसी पर जुल्म करने के लिए। अचानक हादसा हो जाता है, दोनों मर जाते हैं। चीन में रोड हादसा, 8 अफराद हलाक। अब ये सड़क पर चलते आदमी की कभी तस्वुर में होगा, ये बज़ाहिर जो ये रोड पार भी नहीं कर रहे थे, ये सड़क के कोने पर कहीं खड़े हुए हैं, सर्विस रोड की तरफ, रोड पर भी नहीं है और ये ट्रक इनको उड़ा कर चला गया। जब भी घर से चलें अच्छी नीयतों के साथ चलें। मिस्र में बस हादसा, 9 सयाह हलाक। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दीवार के साए में बैठे हैं, दीवार गिर गई, लोग इंतकाल कर गए, जख्मी हो गए। जी हाँ, कराची सच्चल गोट में दीवार गिरने से 13 औरतें जख्मी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। शोर हुआ तो हम इधर भागे, देखे कि इधर जो औरतें बैठी थी उनके ऊपर दीवार थी। 12-13 लेडीज भी इसमें जख्मी हो गई है और एक लेडीज का बच्चा भी जाया हो गया है। इंडिया भोपाल में दीवार गिरने से 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। चीन में दीवार गिरने से 18 अफराद हलाक, 3 जख्मी। इन वाकया से इबरत लेकर अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा सकते हैं, अपने आप को मस्जिद का रास्ता दिखा सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से खुद को बचा सकते हैं। यानी जिस तरह हमें ये नहीं पता ना कि हम मरेंगे कब, इस तरह हमें ये भी नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे। हम नहीं जानते कि हमें मौत कैसे आएगी। लाहौर गुलबर्ग में उरूसी मलबूसात की दुकान में आतिशज़दगी, करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर। कराची क्लॉथ मार्केट में आतिशज़दगी, गोदाम समेत 6 दुकानें जल गईं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। क्या आपने अपनी माल की ज़कात पूरी अदा की है? तनकीदी जायजा अगर आप अपनी ज़ात का ले लेंगे तो मेरा ख्याल है फायदा है, नुकसान नहीं है आपको कोई भी। ये मशवरा मैं आपके भले के लिए दे रहा हूं। आग आती है माल ले जाती है, सैलाब आता है माल ले जाता है। हर इंसान गौर करे कि मुझ पर जो तबाही, परेशानी या मुसीबत आई है इसमें मेरा कसूर कितना है। मेरा ज़ाती तौर पर जो फायदा और जो भला है वो यकीनन अल्लाह कबूल कर ले तो मुझे नेकी की दावत का सवाब मिलेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, निगरानी मरकजी मजलिस शूरा मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुल आली के सुन्नतों भरे बयान के हवाले से कुछ SMS तासुरात हमें मौसूल हुए हैं। आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बलूचिस्तान से जमील अहमद कहते हैं कि नियत करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल
اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ اس طرح ثاقب قادری جھنگ پنجاب پاکستان سے SMS کرتے ہیں کہ بیان سن کر دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ ماں کی عزت کرنی چاہیے۔ بنت رضا المصطفیٰ عطار والا برے والا پنجاب پاکستان سے SMS کرتی ہیں کہ نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان موضوع ماں بہت اچھا تھا، بیان سن کر ماں کی محبت مزید دل میں بڑھ گئی۔ اس طرح ایک اور SMS ہمیں موصول ہوا محمد عثمان صابر صدر آباد پنجاب پاکستان سے، نیت کرتے ہیں کہ آج سے اپنی ماں کا دل خوش کروں گا۔ ایک SMS موصول ہوا بنت الطاف مرکز لولیہ لاہور پنجاب پاکستان سے کہ بیان سن کر ماں کی محبت مزید بڑھ گئی۔ بنت مظہر باب المدینہ کراچی پاکستان سے بھی یہ SMS کم و بیش مختلف الفاظ کے ساتھ کہ ماں کی محبت یہ بیان سن کر مزید بڑھ گئی اور والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، ایک SMS یہ بھی موصول ہوا۔ اور اس طرح ایک SMS یہ موصول ہوا کہ سنتوں بھرا بیان بہت خوبصورت تھا، اس موضوع سے بہت ساری ماؤں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، نگران شورا کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب جو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی کورس کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ دنوں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 12 روزہ مدنی کورس اختتام پذیر ہوا، جس میں اراکین شورا کے ہمراہ نگران کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی اس موقع پر نماز جمعہ پڑھائی، جبکہ دیگر مدنی کاموں میں بھی آپ کی شرکت ہوئی۔ صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، آ جاؤ تم آ جاؤ اے شہدائے مدینہ، آ جاؤ تم آ جاؤ اے شہدائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، سیکھیں گے وہاں سنت سرکار کی مل کر، 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 لوٹیں گے وہاں رحمت آقائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ۔ مدنی کورس کے بعد ایک مجلس تجہیز و تکفین کی کاوش ملاحظہ کیجیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی، ہند کے معروف شہر جسے سلیکون سٹی کہا جاتا ہے یعنی بنگلور، مقامی اسے بنگلورو بھی بولتے ہیں، اس شہر کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ اس دور میں آگے بڑھنے کے خواہش مند لوگوں میں ناکامی کے بعد خودکشی کا بڑا رجحان ہے۔